ادھر کا بند کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق اللہ العظیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. تو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، علام الغیوب ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، دو مختلف جگہوں سے میں نے قرآن مجید کی چند آیتیں کہ میں نے تلاوت کی ہے. سب سے پہلے جن آیات کی میں نے تلاوت کی، یہ وہی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی رکوع نمبر 5 کی آخری دو آیتیں ہیں جس پر کل ہمارا درس ہوا. اس کی تشریح اور تفسیر ہم سن چکے. کچھ اور تشریح اس کی باقی ہے، اس کی وجہ سے آج پھر انہی دو آیتوں کو میں آپ کے آگے سنا رہا ہوں. اور ان آیتوں کی اور کچھ تشریح کرنے والی آیتیں سورہ اعلی سورہ نمبر 87 جو کہ تیسرے پارے کا ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک، یعنی کل 3 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان کیا جو اس آیت میں موضوع بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 5 آیت نمبر 45 میں اللہ کہتا ہے: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، سہارا لو صبر کا اور نماز کا. نماز اور صبر کے ذریعے سے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، تم مدد حاصل کرو، ساتھ لو، سہارا لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ جو نماز ہے یہ بڑی بھاری، بڑی ہی دقت والی محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو خاشعین نہیں ہیں،
جن کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، جن کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہیں، ان کے لیے نماز بڑی بھاری چیز نظر آتی ہے، مگر یہ نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے جن کے دل نرم ہے، جن کے دل اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، جن کے اندر خشیت الہی موجود ہے، ان کے لیے نماز بھاری چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر اور نماز ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کر کے یہ کہا کہ یہ دونوں مومن کے وہ ہتھیار ہیں جو دنیا کی زندگی کو بآسانی طے کرنے کے لیے، گزارنے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کے لیے دی ہے۔ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جب بندہ اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس پر کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی برے حالات آئیں گے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے بات کہی تیسرے پارے کے اندر سورہ الم نشرح کے اندر کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی انسان کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جہاں کچھ مشکلیں ہیں وہ ہیں، ساتھ میں آسانی بھی ہے، جہاں کچھ آسانیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ انسان کو مشکلوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس درمیان اگر اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے، اگر اس کے پیر لڑکھڑائے، اگر اس سے لغزشیں ہونا شروع ہو تو اس کو دو چیزیں اس دنیاوی سفر کو جو کہ آخرت کا سفر ہے طے کرنے میں آسانی دیں گی۔ ایک صبر ہے اور دوسری نماز ہے۔ صبر کے ذریعے سے اس کے ایمان میں استقامت آ جاتا ہے کہ چاہے مجھ پر کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، چاہے برے سے برے حالات سے میں دوچار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر ضرور رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر ضرور اچھائیاں لے کر آئے گا۔ اگر یہ صبر موجود نہ ہو تو بجائے استقامت حاصل کرنے کے، سکونت اختیار کرنے کے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور لوگوں کے خلاف کبھی شکایتیں کرتا ہے، کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف شکایتیں درج کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے شکایتیں درج کرتا ہے۔ بالخصوص اس قسم کی بیماریاں بڑی بوڑھی عورتوں میں پائی جاتی ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے بیٹے پر یا اس کے پوتے پر یا اس کے نواسے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اچانک چیخ اٹھتی ہے، چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کا میرا ہی پوتا ملا تھا، کہ میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ ایسی مصیبت لا لیا تو نے، یعنی گویا کہ اللہ پر الزام لگا دیتی ہے کہ کیا تجھے ساری دنیا کے بچے چھوڑ کر میری ہی بچے مل گئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف الزام ہے، یہ اللہ کی طرف کیا ہے؟ بے صبرے کا اظہار ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ صبر کرتے تو ان کے ہی برے حالات کے بعد میں اچھے حالات لا سکتا ہوں۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا ایمان اپنی جگہ پر ہوتا ہے، یہ نیچے کو نہیں اترتا، یہ اللہ کے خلاف نہیں کھڑا ہو جاتا، بلکہ صبر کے ساتھ یہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ پھر جیسے اچھے حالات آ جاتے ہیں پھر اس کا ایمان اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہتا ہے، اللہ کے پاس آ کر اپنی فریاد رسی کرتا رہتا ہے، تو اس کا ربط اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہوتا جاتا ہے، اس کا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہوتا جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہوتا رہتا ہے، اور یہ اپنے تعلق کو استوار کرتا رہتا ہے، برابر کرتا رہتا ہے، جس کے ذریعے سے اس سے ہونے والی لغزشوں کی بھی معافی مانگتا رہتا ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ملتی ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا یہ نماز حالانکہ لوگوں کو بہت بھاری چیز نظر آتی ہے، مگر جو لوگ میری طرف آنا چاہتے ہیں، جو میری طرف منیب ہے، پلٹنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے، خاشعین کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ اللہ نے خاشعین کی تعریف کرتے ہوئے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے۔ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھنا، اور یقین رکھنے والے ہی خاشعین ہیں جن کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ عام تجربہ کر لیجئے کہ جتنے بھی لوگ نماز سے دور ہوں گے، یا جب وقت ملا تب نماز پڑھتے ہوں گے، یا جب دل میں آیا تب نماز پڑھتے ہوں گے، یقین جانیے ان کا عقیدہ، ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا ہے، بڑا ہی بودا، بڑا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اگر جھنجھوڑا جاتا ہے
کہ بھائی کیا مرنا ہے ہمیں، کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تو کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی معلوم ہے ہم کو، چلو جان دو، ایزی لو، معلوم ہے ہم کو، یعنی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ کمزور عقیدہ، کمزور ایمان ہی انہیں نماز پر کھڑا نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ اور ایمان آخرت پر مضبوط ہے تو وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے۔ جتنے بھی لوگ آپ کو 5 وقتہ نمازی ملیں گے، ان کا عقیدہ آخرت بڑا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، بڑا ہی پکا ہوتا ہے، تب جا کے وہ 5 وقتہ نمازی کے پابند بنتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بنتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کا براہ راست تعلق عقیدہ آخرت سے ہے۔ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو کہ کم از کم فرائض ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سنت نوافل پڑھتے ہوئے آپ اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہو جائیں، آپ کم از کم بندے کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ کم از کم اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے فرائض آئے فجر میں صرف مسئلے کو بیان کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، آئے فجر میں 2 رکعت فرض پڑھ لی، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، آپ چلے جاؤ، جا کے سو جاؤ۔ ظہر میں ایسے 4 رکعت فرض پڑھ لی، آپ چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہی فرائض اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے۔ بندے کی لیول میں، بندے کی فہرست میں، بندوں کی لسٹ میں وہ بندہ رہے گا۔ اگر سنتیں ادا کرتا ہے تو نبی کہیں گے یہ میرا امتی ہے کہ میری اتباع کرتا ہے۔ اگر نوافل ادا کرتے ہوئے جاتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کی فہرست میں نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی ولی کی فہرست میں نہیں جانا چاہیے، اور نہیں جاتا ہے کوئی بات نہیں، کم از کم بندے کی فہرست میں تو رہے۔ اس سے باہر نکل کر اللہ کی ذات کا انکار نہ کر بیٹھے۔ اگر دنیا پرست ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ کی ذات کا انکار ہو جاتا ہے۔ جب خود محنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک محنت نہ کرو پھل نہیں ملتا ہے، تو محنت کرتا رہتا ہے، اور کئیوں بار ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے باوجود بھی کوئی پھل ہاتھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں کہا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام نکالنا اللہ کے ہاتھ میں، ہر کام کا رزلٹ نکلنا، نتیجہ نکالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، کوشش کرنا انسان کے ہاتھ میں، اور جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے وہ چیز اس کو ملتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ انجام اور وہ نتیجہ نہ نکالے۔ تو جو نتیجہ نکالنے والا ہے اس کے آگے انسان نہ جھکے اور کہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے میری عقل کی وجہ سے، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میری محنت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو زمین میں دھسا دے گا اس کے اس تکبر کی وجہ سے۔ یہ دنیا جو ملی ہے مجھے میرے عقل کی بنیاد پر ملی ہے۔ قارون کو اللہ نے زمین میں کیوں دھسایا؟ اگر آپ سورہ کہف پڑھ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا، اس نے کہا کہ جو کچھ ملا ہے یہ میری عقل کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میرے ایکسپیرینس اور میرے تجربات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ سارا خزانہ میرے پاس ہے، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے آخرت سے۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کے رب سے ملاقات ہونی ہے، اور چاہو یا نہ چاہو وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ وہ ایک دن اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو سورہ اعلیٰ کے اندر کہا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، پاک ہو گیا وہ شخص، بے شک، قد کے معنی عربی زبان میں بے شک، افلح کامیاب ہو گیا وہ شخص، مراد کو پہنچ گیا، سکسیسفل ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے عقیدے کو شرک بدعقیدگی سے پاک کر لیا اور اپنے اعمال کو بدعتوں اور بد اخلاقیوں سے جس نے پاک کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کے نام کو بھی یاد رکھتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے رب کے نام کو یاد رکھتا رہتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الذکر، ذکر میں سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص
صرف اپنی انگلیوں پہ، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ، بالخصوص ان پوروں پر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اپنی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی پوری حمد کے ساتھ. 100 بار اگر اپنی انگلیوں پر گنتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، اللہ کے نام کو یاد رکھنا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا، فَصَلَّى، اور نمازی قائم کی. پھر نماز کا ذکر. صرف اللہ اللہ کرنے سے نجات نہیں ملنے والی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک انوکھے ولایت کے درجے پر پہنچنے کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں اور پہاڑوں میں جا کر رہتے ہیں. یہ صرف غیر مسلموں کا نہیں، اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر رہبانیت کی طرح ایک قسم اختیار کر کے جنگلوں میں جا کر کسی غار میں، کسی گفا میں، کسی پہاڑ پر رہتے ہیں اور اللہ 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 اتنا اللہ اللہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کو بھی یاد کرے، فَصَلَّى، اور نماز بھی پڑھے. یعنی صرف اللہ اللہ کہنے سے، ذکر کرنے سے کوئی شخص ولایت کے درجے پر نہیں پہنچتا، کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نماز کو قائم نہ کرے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کو بھی یاد کیا جائے اور نماز بھی پڑھا جائے؟ اللہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں تم تو وہ ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ اکبر. سورہ اعلیٰ کی جو آیت نمبر 16 اتنی پیاری آیت ہے، میرے دل کو تو چھو جاتی ہے. یہی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ بڑا راست ٹوچن دے کے انسان کے دل کو یہ کہتا ہے تو ایسا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. بس تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو وہ لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفر کرتے ہو. بل والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت تو دنیا کے مقابلے میں بدرے جہاں بہتر ہے، وہ ابقا اور دیر پا ہے. دنیا شارٹ ہے، چھوٹی ہے اور بہتر بھی نہیں ہے. کچھ دن عیش کر بھی لیا جائے، اس میں حکومت بھی مل جائے، ساری دنیا اس شخص کے غلام بھی ہو جائے، تب بھی اس کو مرنا ہے، بہتر نہیں ہے اور اب باقی رہنے والی نہیں ہے. مگر آخرت بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، آخرت کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے. اور جو لوگ آخرت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان کے اعمال نماز کی طرف زیادہ ملیں گے. ذکر و اذکار تو کرتے ہی ہے، نماز پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. بالخصوص فرائض سب سے پہلے ادا کریں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز نماز نماز، جب نماز کی فضیلت بتلائی جاتی ہے فرائض سے زیادہ، فرائض کی اہمیت بتلانے سے زیادہ جب نماز کی اہمیت بتلائی جاتی ہے تو ایک بار کبھی آ جاتے ہیں مسجد میں اور 15 16 20 رکعت یا 30 رکعت 100 رکعت نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت نماز پڑھ لی. یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے. یہ صرف ذکر ہوا کہ آیت میں اللہ کو یاد کر کے چلے گئے. اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرتے ہوئے فصلّى، نماز کی پابندی چاہیے، بالخصوص فرائض کی، فرائض کے ساتھ سنتوں کی، اس کے ساتھ میں نوافل کی. یہاں تک درجہ ہے عام درجہ. اس کے بعد اگر انسان کوئی آگے بڑھ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ولی کا خود ہاتھ بن جاتا ہے جو نوافل میں اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، اس کی آنکھ اور اس کے کان بن جاتا ہے. گویا کہ وہ صرف آنکھ سے اچھی چیز دیکھتا ہے، کان سے صرف اچھی چیز سنتا ہے، ہاتھ سے صرف اچھے عمل کرتا ہے، اپنے پیر بڑھاتا ہے، اپنے قدم بڑھاتا ہے تو صرف اچھی چیز کی طرف بڑھاتا ہے. گویا کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو اس طرح اللہ نے ذکر کو نماز کے ساتھ اور نماز کو آخرت کے ساتھ براہ راست جوڑ رکھا ہے. اب آئیے اسی آیت کی طرف غور کرتے ہیں. اس میں اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اسی بات اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 153 کے اندر یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، استعانت لو صبر سے اور نماز سے، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اللہ کی قربت حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ 100 نمبر 2 کی آیت نمبر 153 کے اندر اللہ نے کہا۔ اس آیت کو بعض لوگ دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس لیے دور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے معنی اور مطالب کو بدلنے کی صحیح اور کوشش ہے۔ اللہ جس طرح قرآن مجید کے زیر زبر میں فرق نہیں ہو سکتا، ویسے ہی اس کے ترجمے میں، اس کے معنی میں، اس کے مطالب میں، اس کے مفہوم میں، اس کی تشریح میں بھی کسی قسم کی گڑبڑی قیامت تک اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دے گا۔ ہر وقت ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک گروہ ایسا لا کھڑا کرے گا جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صحیح شکل اور صورت پیش کرتے رہیں گے، جنہیں کئیوں احادیث کتابوں بالخصوص مسند احمد کی حدیث کے اندر وَالظَّاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ کے الفاظ دیے گئے۔ ایک ایسا گروہ رہے گا جو حق پر ہمیشہ غالب رہے گا، حق کے ساتھ ہی وہ دعوت دے گا، اسلام کی صحیح شکل و صورت ہمیشہ لوگوں کے آگے پیش کرتا رہے گا۔ تو بالخصوص مقصد میں رہی ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے جو غلط معنی مفہوم جو عوام کو بتلایا جاتا ہے اس کو دور کیا جائے، جو غلط فہمی اور مسکنسپشن اس آیت کے ذریعے سے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کو دور کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے خود جمعہ کے خطبوں میں بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے، جنہیں عالم بھی کہتے ہیں، ہم بھی انہیں عالم کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، اس آیت کی تلاوت کر کے جمعہ خطبے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، جبکہ صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر جو چیزیں وہ سب غیر اللہ ہے۔ جب غیر اللہ سے قرآن خود کہتا ہے مدد حاصل کرو، تو یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان سے اگر ہم کہیں کہ بابا ہمیں اولاد دے دو تو کیا حرج ہے، بابا ہماری مصیبت دور کر دو تو کیا حرج ہے، بابا ہمارے لیے پیسوں کا انتظام کر دو تو کیا حرج ہے، بابا کو اگر دل ہی دل میں یاد کیا جائے، ان سے محبت رکھی جائے اور ان کی درگاہ پر ناریل چھوڑ کر آدھا ادھر اور آدھا اپنے ساتھ لے کر آئے جاؤ تو کیا حرج ہے، یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے، قرآن مجید اس بات پر دلیل دیتا ہے کہ ان سے بھی مدد حاصل کر سکتے، جب غیر اللہ سے حاصل کر سکتے تو یہ بھی غیر اللہ ہے، یہ بھی غیر اللہ ہی صحیح۔ پہلی بات تو غیر اللہ مانتے نہیں ہے، غیر اللہ اولیاء اللہ کو مانتے نہیں۔ میں صرف کسی پر طنز کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف غلط فہمی جو اس کو دور کرنا مقصد ہے۔ اولیاء اللہ کے تعلق سے غیر اللہ کا تصور بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ ہم خود بچپن میں جب تھے تو ہمیں یہ تصور دیا جاتا تھا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے۔ غور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ میں بھی کسی قسم کا یہ عقیدہ ہو، تصور ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اور بڑا ہی گھنونا عقیدہ ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اور شہنشاہی کے کرسی پر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طرف دائیں جانب پورے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں جانب پورے اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی ساری عوام سامنے کھڑی ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ یہ سامنے کھڑی ہے، اور جو اللہ ہے وہ ادھر ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی ذات کا تصور بڑا ہی گھنونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ایک اللہ اور سارے انبیاء اور سارے اولیاء یہ اللہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہیں شرک کہیں بدعقیدی نظر ہی نہیں آئے گی۔ پھر کہتے ہیں نہیں چلو مان لیتے ہیں اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے اگر سب کی سب غیر اللہ ہے تو اللہ تو کہتا ہے نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہے، یہ تھوڑی اللہ ہے۔ جب نماز اور صبر سے مدد مانگی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی، ان کے آگے سجدہ کیوں نہیں کیا جا سکتا، ان کے اطراف طواف کیوں نہیں کیا جا سکتا، ان کے نام پر بکرے مرغے ذبح کیوں نہیں کیا جا سکتا، جبکہ نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہے۔ تھوڑا سا ایک تجزیہ مختصر انداز میں کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر یہ دونوں کی دونوں ظاہری وسائل ہیں، موٹی سی بات ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟
ظاہری وسائل ہے جو نظر آتی ہیں، گویا کہ انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اچانک کسی کا بیٹا جس کی سے بڑی محبت تھی 1-8 سال کا ہوا اور مر گیا، کتنا دکھ ہوگا اس کو. اگر ایسے وقت وہ اپنے غم اور حزن کو کنٹرول کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کی تعریف کریں گے، واہ یار اتنی کم عمری میں ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا وہ بھی مر گیا، کیا صبر کا مظاہرہ کیا اس نے. ایک ظاہری چیز اس کا استعمال کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اسی طرح نماز جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جب تو مصیبت آن پڑتی ہے تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ مسلم احمد کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا تو آپ وسلم فوراً نماز کی طرف لپک جاتے، نماز کی طرف لپکتے. معلوم ہوا کہ یہ صبر اور نماز دونوں ذرائع ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ ظاہر ہیں. ان کو کہتے ہیں تحت الاسباب، یہ سبب کے تحت ہے. نماز بھی انسان پڑھ سکتا ہے، صبر کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے، صبر کا بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ تحت الاسباب ہے. تحت الاسباب سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. ما فوق الاسباب یعنی اسباب کے باہر کی چیز سے اگر کوئی شخص مدد مانگتا ہے تو اسلام نے اس کو شرک اور کفر قرار دیا. یعنی شرک بڑھتے بڑھتے کفر میں چلا جاتا ہے. ما فوق الاسباب کہتے کس کو ہیں؟ اسباب کے باہر کی چیز. اس کی مثال میں نے اس سے پہلے بھی جب سورہ فاتحہ وغیرہ کی تفسیر ہوئی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے بامبے میں کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے، میرا رشتہ دار دوست بیٹھا ہوا ہے یا بھائی اس سے کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دے، یہ ما فوق الاسباب ہے. اسباب کے باہر کی چیزیں وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. اور اگر میں ایسے حرکت کروں تو مجھے لوگ بیوقوف یا پاگل کہیں گے کہ اتنے دور کے شخص کو تو آواز کیسے پہنچا رہا ہے اور وہ اتنے دور سے تیری آواز کیسے سن رہا ہے. ہاں اگر میں اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرا ایک دوست یا ایک بچہ بھی معمولی سا وہاں سے گزر رہا ہو اور میری پین نیچے گر جائے، میں اس سے کہوں کہ بھائی وہ پین ذرا اٹھا کر دے دیں، یہ تحت الاسباب ہے. یعنی سبب کے تحت میں اس سے مدد لے رہا ہوں. وہ پین اٹھا کر میرے ہاتھ تک پہنچا سکتا ہے، اس سے مدد حاصل کرنا کوئی حرج نہیں ہے، نہیں اس میں شرک ہے کیونکہ وہ دے سکتا ہے، وہ میرے نزدیک ہے، میری آواز ہی سن سکتا ہے. اب ما فوق الاسباب یعنی وہ چیز جو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بھی باہر جا چکی ہے، فوت شدہ ہو چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن کی روحیں عالم برزخ میں پہنچ چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کا تعلق دنیا سے کٹ چکا ہے. اگر انہیں آواز دیا جائے، انہیں مدد کے لیے پکارا جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کو ہی اسلام نے شرک سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو سمیع ہے، سننے والی ہے بنا کسی واسطے کے. انسان کو سننے کے لیے کان درکار ہے، کان صرف کافی نہیں، قوت سماعت درکار ہے، سننے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ کو ان ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سنتا ہے نا کہ اللہ کے کان ہے، نعوذ باللہ. ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس کا عقیدہ اور ایمان بگڑ جاتا ہے. بس اللہ کی طرف سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ سنتا ہے. وہ کیسے سنتا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، مگر وہ بغیر کسی ذریعے اور اسباب کے سننے والا ہے. یہاں تک کہ اگر کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی عہد کو بھی سن لیتا ہے. تو وہ اللہ جو بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے سننے والا ہو، ویسی صفات اگر کسی اور ہستی میں اگر کوئی شخص تلاش کرے، اس کو کہتے ہیں شرک فی الاسماء والصفات. انسان شرک کر رہا ہے اللہ کے ناموں اور صفات میں. اللہ کے یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کہے کہ تم اللہ ہو، کسی شخص کو کہے کہ تم اللہ ہو. کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ درست ہے؟ ارے اللہ براہ راست اللہ کیسا کر رہا ہے؟ کہنا ہے تو عبداللہ سے، اے اللہ کے بندے. تو براہ راست ایک انسان کو اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اسی طرح کوئی شخص کہے کہ اے رحمان، ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا ہے اے رحمان رحم کرنے والے اس پر رحم کر. ایک انسان ہے کسی دوسرے انسان کہتا ہے کہ رحمان رحم کر، یہ بھی تو غلط ہے. جیسے ظاہری طور پر یہ چیزیں غلط نظر آ رہی ہیں، ویسے ہی اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی شرک فی الاسماء و صفات ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الحی و قیوم، زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، زندہ اور
یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر یہ ذات، یہ صفات، یہ نام اگر کسی عام میں اگر کوئی شخص تلاش کرے، کسی اور کے اندر اس کو ڈھونڈے اور پائے اور کہے کہ یہ مر تو گئے ہیں، انتقال تو کر گئے ہیں، پھر بھی نہیں مرے ہیں، دیکھیے متضاد بات، یہ انتقال تو کر چکے مگر پھر بھی زندہ ہے، گویا کہ ان کی زندگی ختم ہوئی نہیں، اب بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، قیامت کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ یہ ذات تو صرف واحد اللہ کی ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم صرف بقرہ کے اندر؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ حی و قیوم ہے، زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صفت کسی اور میں پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تو، فلاں بابا تو، فلاں ولی صاحب تو ایسے ہیں کہ سب کو ان کی ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ سب کو ضرورت جس ذات کی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جس کو کسی کی ضرورت نہیں وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ وہ کہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف سے اللہ سے لیتے ہیں اور باقی کسی سے نہیں لیتے، یہ بھی اللہ کی صفات میں انہیں شریک کرنا ہوا۔ تو اس طرح مغالطے قرآن مجید کی آیتوں کو دے دے کر مغالطے اور غلط فہمی عوام میں پھیلاتے اور کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، جو قرآن میں مجید میں موجود ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو سب سے پہلی بات دونوں کے درمیان علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اگر علم موجود ہو تو دلیلیں نہیں ہوتی، مطلب قصے کہانیوں کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، قصے کہانیوں کو بھی لوگ علم سمجھتے ہیں۔ اگر دلائل موجود بھی ہو تو دلائل صحیح نہیں ہوتے، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ دلائل ثبوت صحیح نہیں ہوتے، مطلب قرآن مجید حدیثوں سے نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتا ہے ہمارے مولانا کے پاس، وہ کہتا ہے ہمارے مولانا کے پاس، اب دونوں قیامت تک لڑو، کیونکہ کوئی بھی اپنے عالم کو نہیں چھوڑتا، کوئی بھی اپنے عالم کی تابعداری اختیار کرتے ہوئے نہیں چھوڑتا، یہ اختلاف ہمیشہ رہے گا۔ اگر دلائل بھی صحیح ہو تو پھر بھی اختلاف باقی رہتا ہے استدلال کی وجہ سے، استدلال یعنی پوائنٹ آف ایکسٹریکشن۔ جیسے یہ آیت ہے، آیت تو درست ہے، دلیل سے درست ہے، مگر اس سے جو نقطہ نکالا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس سے غیر اللہ کی مدد مانگنے کا نقطہ نکالنا یہ غلطی ہے، کیونکہ نماز اور صبر دونوں چیزوں کا انسان استعمال کر سکتا ہے، یہ ظاہری اسباب کے تحت ہے، یہ تحت الاسباب کے تحت ہے، اس لیے یہ جائز اور بجا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔